إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال آیہ نمبر 9 سے جائیں گے آنورڈ۔ ہم نے آیہ نمبر 8 پہ ختم کیا تھا انشاءاللہ۔ تو ہم نے جنگ بدر کافی پوری پڑھ لی تھی، کیونکہ یہ سورت جو ہے اس میں جنگ بدر کا ذکر ہے، مال غنیمت کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں اور یہ آیات ہیں اب جنگ بدر پر ہی ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم ریکیپ کریں گے تھوڑا سا مال غنیمت اور انفال، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اور مال فے کی بھی بات کی ہے، تو اس کا بھی ریکیپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم پہلے جو ہے ریکیپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا انفال پہ، کیونکہ اس صورت میں یہ ذکر آیا ہے انشاءاللہ۔ تو انفال کہتے ہیں، انفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہے فضل و انعام۔ نفلی نماز، روزہ، صدقے کو بھی نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمے واجب نہیں، کرنے والے اپنی خوشی سے کرتے ہیں۔ اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جو کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے معنی کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: انفال، غنیمہ، فے۔ تو ہم تینوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ساری ٹرمنالوجیز ہمیں آنی چاہیے۔ غنیمہ جو ہے عموماً اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعے مختلف فریق سے حاصل ہو، اور فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے کفار سے ملے، بغیر جنگ کے مل جائے، ٹھیک ہے، خواہ وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا رضامندی سے دے دینا قبول کر لیں، جیسے جنگ میں سرنڈر کر دیتے نا کہ بھائی جنگ بند کرو، ہم نہیں جیت سکتے، اور وہ پھر اپنی رضامندی سے دے دیں۔ اور نفل اور انفال کا لفظ اکثر اس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جو امیر جہاد کسی خاص مجاہد کو اس کی کارگزاری کے سلسلے میں علاوہ حصہ غنیمت کے بطور انعام عطا کرے۔ تو انفال آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ مال غنیمت بھی اس کو ملے گا، اور اگر اس سولجر کی، اس مجاہد کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو پھر اس کو یہ انعام کے طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں غنیمہ، فے، نفل، انفال۔ غنیمت عموماً مال غنیمت، مال فے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مال غنیمت اور مال فے کو انشاءاللہ۔ غنیمت، لفظ غنیمت، لفظ غنیمت لغت میں ڈکشنری میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے۔ اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال اور قہر اور غلبے کے ذریعے حاصل ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور جو صلح اور رضامندی سے حاصل ہو جیسے جزیہ و اخراج وغیرہ، ٹیکس وغیرہ، اس کو فے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں دونوں لفظوں سے ان دونوں قسموں کے احکام بتلائے گئے ہیں۔ سورۃ الانفال جو کہ ہمارے سبق ہے، سورۃ الانفال میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے جو جنگ و قتال کے وقت غیر مسلموں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب انہوں نے سوال کیا مال غنیمت کے متعلق 3 رائے ہو گئی تھی، کسی نے کہا میں تو آپ وسلم کو سیو کرا تھا، کسی نے کہا کہ ہم، کچھ صحابہ کے گروہ نے کہا کہ ہم جو تو دشمنوں کے پیچھے بھاگے تھے کہ دشمن دوبارہ
جو ہے ہم پہ وار نہ کر دے۔ تو مختلف رائے ہو گئی تھی کہ وہ مال ان کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال نازل کر دی اور مال غنیمت کا بھی حکم احکام ہمیں دے دیے کہ مال غنیمت پہلے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر آپ نے آگے پڑھا تھا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ ہے۔ اچھا چلیں اب ہم جو ہے شروع کرتے ہیں ہمارا سبق لفظی ترجمے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 سے انشاءاللہ۔ اس جب تستغیثونا تم فریاد کر رہے تھے، تم استغیثونا فریاد کر رہے تھے، تستغیثونا تم فریاد کر رہے تھے، ربکم ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں، ممدکم مدد دینے والا ہوں تمہیں، ممدو مدد دینے والا ہوں، کم تمہیں، بی الفی ساتھ 1000، بی ساتھ الف 1000، بی الفی ساتھ 1000، من الملائکتی فرشتوں کے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اب اس کا رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ موقع یاد کرو، آپ کو پتہ نا جب ایز آتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے، کسی واقعے کا ذکر ہوتا ہے۔ اور وہ موقع یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی 1000 فرشتوں سے۔ چلیں ہم آیت کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اِذ تستغیثونا، اللہ تعالیٰ اس جب بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو۔ کس وقت کو؟ تستغیثونا ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، جب انہوں نے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے سن لی، استجاب ہے نا۔ اور استجابہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت آپ کو واٹس ایپ پہ ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ استجابہ جمعے کے دن کہا جاتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے نا، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو آمین کا مطلب بھی ہوتا ہے اسمع واستجب، اللہ تعالیٰ سن لیجئے اور قبول فرما لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو فاستجابہ، تو جمعے میں بھی ایک گھڑی ہوتی ہے استجابہ کی جس میں دعا قبول ہوتی ہے نا۔ بعض اسکالرس کا خیال ہے کہ جمعے کی جو اذان اور اقامت کے بیچ میں، اور ویسے بھی ہر نماز کی اذان اور اقامت کے بیچ میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جمعے کو بھی یہی کہا جاتا ہے، یا بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ عصر میں گھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاستجابہ، تو اس نے دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگ فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فاستجابہ لکم، تمہاری دعا قبول کر لی۔ کیا دعا قبول کر لی، کیا فریاد کر رہے تھے؟ کیونکہ جنگ بدر میں قریش مکہ سے جو آئے تھے لڑنے کے لیے، مشرک مکہ زیادہ تھے اور مسلمان صرف 313 تھے، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ زیادہ ہے ان کی تعداد اور ہم کم ہیں، اور اس کی نصرت کی، فتح کی دشمنوں پہ۔ اور آگے آپ پڑھیں گی بھی، ہم دعا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی کہ بے شک میں، ممدکم بے شک میں، ممدکم کیا کرنے والا ہوں، میں مدد کرنے والا ہوں، بی الفی کا مطلب ہوتا ہے 1000، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مردفینہ جو لگاتار تمہاری مدد کے لیے آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمہاری دعا میں نے سن لی اور میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 313 تھے جنگ بدر میں، جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمانوں نہتے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس، آپ نے پڑھا تھا نا جنگ بدر کی، ہم نے پہلے تفصیل پڑھ لی تھی کہ اونٹ بھی کم تھے، لوگ بھی 313 تھے، وہ 1000 کے قریب تھے، دوسرے ریسورسز بھی کم تھے۔ تو جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی، اسلحہ کہتے ہیں ویپنز کو، ویپنز بھی تھے۔ ان حالات میں یعنی تلوار وغیرہ، جیسے جنگی تلواریں، جیسے جنگی سامان جسے لڑا جاتا ہے، تو ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات ہی تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت الحاج و زاری سے مصروف تھے،
صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے، ابھی وہ حدیث بھی میں پڑھوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 10 کرتے ہیں، پھر ایک ساتھ چند آیت کا تفسیر اور مزید کر لیں گے۔ آیت نمبر 10 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وما و اور ما نہیں، جعلہ جعلا بنایا ہو اس نے، جعلہ بنایا اس نے، بنایا اسے، اللہ اللہ نے، یہ اس نے نہیں ہے اسے ہے، جعلہ بنایا اسے اللہ اللہ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، ولی تطمئن و اور لی تاکہ تطمئنہ مطمئن ہو جائیں۔ اطمینان ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کہ مطمئن بھی ہم استعمال کرتے ہیں، مطمئن ہو گئی میں کوئی بات سن کے، یا مجھے اطمینان آ گیا، تو ولی تطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بھی ساتھ ہی اس کے، ہی جو ہے وہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم دل تمہارے، قلوب جو ہے جمع ہے قلب کی، قلوب دل یعنی پلورل، بہت سارے تم سب کے دل، کم تمہارے، قلوبکم دل تمہارے، وما و اور ما نہیں، ماں کا ایک مطلب جو بھی ہوتا ہے، یہاں پہ ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، وما اور نہیں، النصر مدد، مدد، الا مگر، من عند اللہ من سے، ان پاس، اللہ اللہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، انا بے شک اللہ اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ کے نام ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے یہ دو یہاں پہ عزیز اور حکیم۔ اب رواں ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ رواں ترجمہ اس آیت کا کر لیتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا خوشخبری دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیا بتایا تھا، تو ہم آیت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور وما جعلہ اللہ الا بشرا، الا بشرا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے۔ کیا خوشخبری دی تھی؟ کہ 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے استجاب له، اس کو قبول کر لی تھی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور جو ہے تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، مدد صرف اللہ کی طرف سے، ومن نصر، اور نہیں مدد، الا من عند اللہ، مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرشتے وغیرہ یہ تو سب ایک ذریعہ ہوتے ہیں، ہم انسان بھی ایک دوسرے کا وسیلہ ذریعہ بنتے ہیں، اصل مدد کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، جو کہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی، جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو کہے کن اور فیکن ہو جائے چیز، تو اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے بغیر بھی اللہ مدد کر سکتا تھا، تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ کیا تھا، اس جنگ میں فرشتے بھی تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 اور 10۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ بدر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف نظر ڈالی، وہ 300 سے کچھ اوپر تھے، پھر مشرکین کو دیکھا، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ اسی وقت آپ قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، چادر اوڑے ہوئے تھے اور تہجد باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی کہ الہی جو تیرا وعدہ ہے اسے اب پورا فرما، الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے وہی کرا دے۔ اللہ، اہل اسلام کی تھوڑی سی جماعت اگر ہلاک ہو جائے گی تو پھر کبھی بھی تیری توحید کے ساتھ زمین پر عبادت نہ ہوگی، اور
یوں ہی آپ دعا اور فریاد میں لگے رہے یہاں تک کہ چادر مبارک کندھوں پر سے اتر گئی۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے جسم مبارک پر ڈال کر پیچھے سے آپ کو اپنی باہوں میں لے کر، سبحان اللہ کیا لوگ تھے، آپ سسم کو باہوں میں لے لیتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق تو ہر وقت آپ سسم کے ساتھ سے رہتے تھے۔ بی بی ایک دفعہ ایک روایت میں ملتا ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچپن سے دیکھا بڑے ہوتے ہوئے کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے آپ وسلم ہمارے گھر نہ آتے ہو، آپ وسلم کا بھی یہ معمول تھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو ابو حضرت اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے جسم مبارک پر ڈال کر پیچھے سے آپ کو اپنی باہوں میں لے کر آپ کو وہاں سے ہٹانے لگے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اب بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے جی بھر کر دعا مانگ لی، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اسی وقت یہ آیت اتری جو ہم یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مشرک اور مسلمان آپس میں گتم گتا ہو گئے، باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، جنگ بدر۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دی، ان میں سے 70 شخص تو قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدی کفار کے بارے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اب آپ دیکھیں آپ سب سے مشورے کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آخر یہ ہمارے کنبے برادری کے خویش و اقارب ہیں، کیونکہ سب اب جنگی قیدی بن گئے تھے نا سارے یہ قریش کے لوگ، تو آپ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیجیے، مال ہمیں کام آئے گا، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کل انہیں ہدایت دے دے اور یہ ہمارے قوت بازو بن جائیں۔ پھر آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا میری رائے تو اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے خلاف ہے، میرے نزدیک تو ان میں سے فلاں جو میرا قریشی رشتہ دار ہے مجھے سونپ دیجئے، میں اس کی گردن ماروں، اور عقیل کو حضرت علی کے سپرد کر دیجئے کہ اس کا کام تمام کریں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ان کا فلاں بھائی کیجئے کہ وہ اسے صاف کر دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ظاہر کر دیں کہ ہمارے دل ان مشرکوں کی محبت سے خالی ہیں۔ اللہ کیونکہ وہ سب رشتہ دار تھے نا، کیونکہ قریش کے سارا رشتہ داری تھے مکے میں سب ایک دوسرے کے، اللہ رب العزت کے نام پر انہیں چھوڑ چکے ہیں اور رشتہ داریاں ان سے توڑ چکے ہیں، کیونکہ سب اب مشرک تھے، کافر تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ سرداران کفر ہیں اور کافروں کے گروہ ہیں، انہیں زندہ چھوڑنا مناسب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف مائل نہ ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہاں ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ 70 قتل ہو گئے، 70 قید ہوئے، کہ اب ان قیدیوں کیسے پاؤس کہتے ہیں نا آپ، پرزنرز آف وار، ہم لوگ تو پاؤس کہتے ہیں نا، پرزنرز آف وار خبروں میں بھی آتا ہے اور سب کچھ، جنگیں ہوتی ہے اس کے بعد، تو اب یہ پاؤس کو، پرزنرز آف وارز کو، جنگی قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ سب کی رائے الگ الگ ہے، ابو بکر صدیق، عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم، تمام کے تمام سب کی رائے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تھا کہ سب کو یہ اختیار دیا جاتا تھا کہ اور مشورہ لیتے تھے اور سب کی بات سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے، کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارا گھر ہے، گھر کی آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز ہو آپ مشورہ کریں، بچوں سے، شوہر سے، بچے اور شوہر ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھ ہماری اپنی والدہ والد رہ رہے ہوتے ہیں، ساس سسر رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب جو ہے، یا بعض دفعہ کسی بہن کی ہماری شادی نہیں ہوتی، وہ رہی ہوتی، کوئی بھی ایسی رشتہ دار ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں اس لیے یہ سب باتیں کر رہی ہوں کہ ایسا ہے، اور میں نے اپنے بچپن میں بہت دیکھا، یہ سارے ہوتے تھے ہمارے گھروں میں نا، کوئی بیوہ بہن آ کے بیٹھ جاتی ہوتی تھی، کوئی پھپھی بیوہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، تو کیونکہ دین میں ہے کہ یہ ساری بیوہ اور مطلقہ خواتین کے لیے والد، بھائی، ماموں، چچا، جتنے محرم رشتے ہیں، بیٹا، وہ جو ہے بہنوں کا بھائی، وہ ذمہ دار ہوتا تھا نان نفقے کا نا۔ آج یہ سب باتیں ہمیں عجیب لگ رہی کیونکہ دین کو فالو نہیں ہو رہا ہے، اللہ من رحم اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، جیسے عمومی بات ہم کرتے ہیں نا۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ سب سے مشورہ لیں کہ ہم کیا کریں۔ میں تو ہمیشہ آپ کو کہتی کہ دعوت بھی ہو تو مشورہ لیں، اتنے کام آسان ہو جاتے ہیں، اگر خوشی خوشی سب بلاتے ہیں نا تو ساری چیزیں پک جاتی، کوئی کیا حصے میں لے لیتا ہے، کوئی سیلڈ لے لیتا ہے، کوئی فرائی لے لیتا ہے، کوئی کہتا ہے، مرد حضرات تو کہتے ہیں ہم باہر سے لے آئیں گے،
چلو جانی چھٹی کوئی کام زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فرائی لے آؤں گا کباب۔ تو اب آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اس لیے جوڑتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو کام ایک مشکل ہوتا تھا ایک آسان ہوتا تھا، تو جو آسان کام ہوتا تھا نا اس کو پریفر کرتے تھے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب مختلف رائے بھی ہو جائے تو آپ اس کو سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بات سنی، اور بات کس کی لی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی جو بات ہے، مشورہ آپ نے اس کو لیا، وہ آپ کو اچھا لگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، گھر میں، اب آرگنائزیشن میں یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹیم بن جاتی ہے، ایک شورا کمیٹی بنتی ہے، مشاورتی کمیٹی بنتی ہے، ایک جو آئی ٹی کمیٹی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، کو سارے گروپس ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا میری بات نہیں سنی، یہ ان میں یہ مشورے الگ ہوتے تھے، سب کے ڈفرینٹ ہوتے تھے، ڈفرینٹ اوپینین، کیونکہ ہر انسان الگ ذہن لے کے پیدا ہوا ہے، الگ کیپیبلٹیز میں پیدا ہوا ہے، سب کے ذہن فرق ہیں، تو لیکن کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے کہ میری بات نہیں سنی اس کی بات سن لی، یہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صحیح بخاری کے اسٹوڈنٹ ہیں، انشاءاللہ ہم صحیح بخاری پوری کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، اختلافات بہت ہوئے، لیکن جھگڑے نہیں ہوئے کبھی بھی، اختلاف رائے ہوتی تھی، جھگڑا کبھی نہیں ہوا ان لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ ایک آدھ بار ہم دیکھتے ہیں کبھی عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا، اس کے بعد فوراً ایک وہ صورت وہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ولا تقدموا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی آواز اتنی سلو تھی کہ سنا نہیں جاتا تھا کہ کیا کہتے ہیں وہ، اتنا وہ لوگ جو ہے ڈرتے تھے، اللہ اور رسول کا احکام آ جائے تو اس کو اس طرح فالو کرتے تھے، اس طرح عمل میں لاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اسٹوڈنٹ ہے کہ اختلافات کہاں نہیں ہوتے، ضرور ہوتے ہیں، اس کو شکایتیں دلوں میں لے لینا، جھگڑے کر لینا، میری بات نہیں، اسکول میں اگر کوئی مشاورتی کمیٹی ہے، کوئی دینی آرگنائزیشن ہے، اس میں کوئی مشاورتی کمیٹی ہے، کچھ بھی ہے، تو چلے ہم بھی بنائیں گے مشاورتی کمیٹی کہ ہمیں کون سے کورس کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینس اوپینین کیا ہوتا ہے، ساری بہنیں نا ہم، کوئی کیا کہتی کوئی کیا کہتی کہ اسکرین زیادہ ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، ہمیں اسکرین سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے مطلب سب کے اوپینینز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کی بات مان لی جائے، اگر ہیڈ جو ہے امیر آپ کا ہے، اسکول میں، کالج میں، ورک پلیس پہ، کہیں بھی اگر ورکنگ لیڈی ہیں تو برا نہیں ماننا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، خوشی خوشی لینا چاہیے، لیکن اختیار سب کو دیا جائے، مشورہ سب سے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہے اس بات میں سیکھنے کو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سرداران کفر ہیں اور کافروں کے گروہ ہیں، انہیں زندہ نہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا، حضرت عمر کی بات کی رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن صبح ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آخر اس رونے کا کیا سبب ہے، اگر کوئی ایسی ہی باعث ہو تو میں بھی ساتھ دوں، ورنہ تکلف سے ہی رونے لگوں، کیونکہ آپ دونوں بزرگوں کو روتا دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونا بوجہ اس عذاب کے ہے جو تیرے ساتھیوں پر فدیہ لے لینے کے باعث پیش ہوا۔ آپ نے اپنے پاس ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھو اللہ کا عذاب اس درخت تک پہنچ چکا ہے۔ اسی کا بیان آیت ما کانا لی نبی یکون لہو اسرا سے مما غنیمتم حلالن تک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال فرمایا، پھر اگلے سال جنگ احد کے موقع پر فدیہ لینے کے بدلے ان کی سزا طے ہوئی، 70 مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ لشکر اسلام میں یہ احد کی بات اس میں تھوڑا سا ریفرنس ہے، لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی ہم پڑھ رہے ہیں بدر کے متعلق ہی پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا ریفرنس، تھوڑی سی بات احد کی آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت شہید ہوتے، جنگ احد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سر پر جو خود تھا، جو سر پر لوہے کا پہنتے نا ہیلمٹ، وہ ٹوٹ گیا، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ پس یہ آیت اتری اولما اصابتکم مصیبت، آخر تک، یعنی جب تمہیں مصیبت پہنچی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، جواب دے کہ یہ خود تمہاری اپنی طرف سے، تم اس سے پہلے اس سے دگنی راحت بھی تو پا چکے ہو، یعنی جنگ بدر میں دگنی راحت ملی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر جنگ احد جو ہے فتح شکست میں بدل گئی تھی، یہ بدر میں اب ہم پڑھیں گے۔ یقین مانو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ فدیہ لینے کا بدل ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف وغیرہ میں بھی ہے، ابن عباس وغیرہ کے فرمان ہے کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں ہے،
اور روایت میں ہے کہ جب حضور نے دعا میں اپنا پورا مبالغہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب مناجات ختم کیجئے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مقداد بن اسود نے ایک ایسا کام کیا کہ اگر میں کرتا تو مجھے اپنے اور تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ حضرت سسم جب مشرکوں پر بددعا کر رہے تھے تو مقداد بن اسود آئے اور کہنے لگے ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو قوم موسیٰ نے کہا تھا، کہ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں کہتا۔ دیکھیں کتنے حریص ہوتے تھے کہ ہم ثواب میں آگے نکل جاتے۔ تو مقداد بن اسود آئے اور کہنے لگے ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ خود اپنے رب کو ساتھ لے کر جا اور لڑ بھیڑ لو، بلکہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھائیں گے، یعنی جنگ بدر میں ساتھ دیں گے، ہم کر کے بھی دکھائیں گے، چلیے ہم آپ کے دائیں بائیں برابر کفار سے جہاد کریں گے، آگے پیچھے بھی ہم نظر آئیں گے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے اس قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا۔ ایک اور روایت ہے کہ اس دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ عظما بہن آپ ذرا کہ کوئی بہن اپنا بھول گئی ہے نا، ان کو جو ہے میوٹ، چلیے میں نے کر دیا، ان کو میوٹ کر دیا، تو سوری تھوڑی سی وہ ڈسٹربنس ہو گئی تھی۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مقداد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سے، ان کے اس قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا۔ اللہ کے رسول ہے، آسمان سے آپ کا تعلق ہے، وہی الہی آسمان سے آتی ہے، لیکن آخر بندے تھے نا۔ تو جب صحابہ کرام نے مقداد رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے، کہیں گے جنہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے، نہیں ہم تو ہر طرف سے آپ کی مدد کریں گے، تو آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کاش میں ہوتا وہ یہ بات میں نے کہی ہوتی۔ کتنے حریص تھے نا اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ عنقریب مشرکین شکست کھائیں گے اور پیٹ دکھائیں گے۔ نسائی وغیرہ میں ارشاد ہوا کہ 1000 فرشتوں سے تمہاری امداد کی جائے گی جو برابر ایک دوسرے کے پیچھے سلسلہ وار آئیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، ایک کے بعد ایک آتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے دائیں طرف میں آئے تھے، جس پر کمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ اترے تھے، سبحان اللہ، اس طرح میری کمان تھی۔ ایک قرات میں مردفین بھی ہے، مشہور یہ ہے کہ ان دونوں فرشتوں کے ساتھ 500 فرشتوں تھے جو بطور امداد آسمان سے بحکم الہی اترے تھے، سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 65 کی 65 کی وار ہوئی ہے تو میں اکثر اپنے بزرگوں سے، اپنے والد سے سنتی تھی، ان کا مطالعہ بڑا ہوتا تھا نا میرے والد کا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ بعد میں جنگ ہو جاتی ہے تو باتیں پتہ چلتی ہیں نا ہمیں، تو میرے والد بتاتے تھے کہ فوجیوں نے یہ کہا تھا، ان کا مطالعہ بڑا تھا نا، کہ ہم نے واقعی ہری پگڑی والے دیکھے تھے، کوئی ہری پگڑی والے لوگ دیکھے تھے۔ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو جبریل علیہ السلام بھی انسانی صورت میں آ جاتے تھے، تو واقعی لوگوں نے وٹنس کیا تھا جنگ 65 کی جب وار ہوئی تھی، 65 کی وار ہوئی تھی، لوگوں نے واقعی یہ فوجیوں نے دیکھا تو آ کے بتایا تھا۔ تو فرشتوں کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، دیکھیں نا 65 کی جنگ میں دیکھا، اور ہر جگہ فرشتے تو موجود ہیں، لیکن ہمارے اعمال بھی تو ایسے ہوں اور کہ ہم بھی اس طرح صحابہ کرام کی طرح آمنا صدقنا، جو حکم آیا اس کو بغیر چواں چرا کے، بغیر سوچے ہوئے، آپ دیکھیں نا قبلے کا حکم آیا، قبلے کی تبدیلی کا، تو ایک صحابی نے جا کے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو وہ عصر کی نماز ابھی نماز کے اندر تھے اور قبلے کے رخ منہ کر لیا۔ کتنا ایک دوسرے پہ یقین، اللہ پہ یقین، توکل، بھروسہ، ایک دوسرے پہ اتنا یقین کہ میرا ساتھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتیں کب آئیں گی کہ جھوٹ زندگی سے چلا جائے، ساری اخلاقی برائیاں چلی جائیں، اللہ پہ یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، روزی نہیں آ رہی ہو، کوئی بیمار روزی کمانے والا گھر میں بیمار ہو جائے تو رزاق تو وہ ہے نا، اس پر بھروسہ ہو، ریسورسز پہ نہیں ہونا چاہیے، کسی آدمی پہ، کسی پراپرٹی پہ، کسی مال پہ، کسی زیور پہ کہ یہ بیچ کے کھا لوں گی، وہ بیچ کے، میرے پاس تو اتنی پراپرٹی ہے، کل پراپرٹی جو ہے ہریکن سینڈی آ جائے تو سب بیٹھ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ ہمیں دکھاتا رہتا ہے، تو اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو
تو فرشتوں کی مدد آج بھی آئے گی. اقبال کا شعر بھی ہے نا اس پر, آخر میں بتائے گا اگر کسی کو یاد ہو تو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر پر, دیکھیں اب ابن عباس بتا رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرت جنگ بدر کا واقعہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر پر حملہ کرنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک ایک کوڑا مانگنے کی آواز اور ساتھ ہی ایک گھڑ سوار کی آواز آئی کہ اے خیر دم آگے بڑھ. وہیں دیکھا کہ وہ مشرک شت گرا ہوا ہے. انہوں نے آواز سنی اور دیکھا کہ وہ مشرک کو مار دیا ہے. اس کا منہ کوڑے کے لگنے سے بگڑ گیا, ہڈیاں پسلیاں چور چور ہو گئی. اس انصاری صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچا ہے, یہ تیری آسمانی مدد تھی. پس اس دن 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ بدر والے دن فرشتوں کا اترنا. پھر حدیث لائے کہ جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور پوچھا کہ بدری صحابہ کا درجہ آپ میں کیسا سمجھا جاتا ہے. بدری صحابہ جن کو ان کو کہتے ہیں ان صحابہ کو جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا. آپ سچ نے فرمایا اور مسلمان سے بہت افضل. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بدر میں آنے والے فرشتے بھی اور فرشتوں میں افضل گنے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے, میکائیل علیہ السلام تھے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حاطب بن ابو بلتا رضی اللہ عنہ کے قتل کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ سب نے فرمایا وہ تو بدری صحابی ہے, تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں پر نظر ڈالی اور فرمایا تم جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. حاطب بن ابو بلتا کا واقعہ کسی کو پتا ہے؟ کیوں کہا کہ قتل کا مشورہ دیا؟ قمر بہن آپ کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں قمر بہن آپ کو معلوم ہے حاطب بن بلتا کے بارے میں کچھ؟ نہیں بھول گئی میں. ہاں اچھا, یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فتح کرنے جانے والے تھے تو یہ بدری صحابی ہے, ٹھیک ہے, تو جانے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا, اس کو خاموش وہ رکھا تھا, کسی کو پتہ نہ چلے نا, ٹھیک ہے. تو صرف صحابہ کرام کو جو معلوم تھا. تو کیا ہوا کہ یہ صحابی بدری تھے تو ان کے بیوی بچے مکہ میں رہ گئے تھے اور ان کو ڈر تھا کہ میں کوئی خبر دے دوں تو میرے بیوی بچوں کی خیریت ہو جائے گی. تو انہوں نے ایک خط ایک عورت کو دے دیا اور اس میں یہ خبر بھیج دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے, ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ساتھیوں کو بھیجا اور صحابہ کو کہ یہ عورت فلاں مقام پر تمہیں ملے گی, ٹھیک ہے, اور اس سے خط لے لینا. اب کیا ہوا کہ یہ علی کرم اللہ وجہ اور دوسرے صحابی چلے گئے, ٹھیک ہے, اور جب گئے ہیں تو یہ عورت اسی مقام پہ مل گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. وہ جا رہی تھی قریش کو خبر دینے کے لیے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے چونکہ اللہ کے رسول کی بات تو سچی ہوتی, ان کو پتا تھا, اس سے پوچھا کہ میرے پاس نہیں ہے. وہ آنے بہانے کرتی رہی نہیں ہے, لیکن ان کو پکا یقین تھا کہ ہے. جب وہ نہیں دینے بہت ہی اس نے اصرار پہ نہیں دیا تو کہا کہ ہم تمہارے کپڑے نکال دیں گے, تمہیں ننگا کر دیں گے. ظاہر عورت کی تو عزت ہوتی ہے, تو اس نے نکال کے اپنے جوڑے میں سے کہیں سے دے دیا, ٹھیک ہے. اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط واپس آ گیا. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم سیکھتے ہیں آپ کی حدیثوں سے, آپ کی زندگی کے واقعہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک حکمت بھی سیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کوئی کچھ کرتا ہے تو 10,000 لوگوں کو باتیں سناتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے کیا. آپ ڈائریکٹ بات کرتے تھے, آپ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی نا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے, جیسے کوئی سزا وغیرہ, میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے, میری بات سنیے. سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا فرمایا کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی وہاں ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ عربوں میں یہ تھا کہ ایک گروپ دوسرے گروپ کا حلیف ہوتا تھا کہ وہ اگر غلطی پہ بھی ہو تو حلیف پہ کوئی حملہ ہو, حلیف پہ کوئی بات آئے تو وہ مدد کرتے تھے نا. تو کہتے کہ میرا تو وہاں کوئی نہیں, کوئی حلیف بھی نہیں, میرے بیوی بچے اکیلے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ان کی کچھ مدد ہو جائے گی, ان کے لیے خیریت رہے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کو معاف کر دیا, کیونکہ اور یہ ان کی ایک کمزوری تھی نا یہ, اور کیونکہ یہ بدری صحابی تھے. یہی بات فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بدری صحابی ہے, تم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ نے بدریوں پر نظر ڈالی اور فرمایا تم جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. کیونکہ ان کی قربانیاں بہت تھیں, 313 تھے, وہاں 1000 کا لشکر تھا. اور یہ ہے کہ
بہت جانثاری سے لڑے تھے، اور یہ پہلی جنگ تھی باطل کے خلاف، اور بہت قربانیاں دی تھی۔ اور یہی چیز ابھی ہم نے پڑھا کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور صحابہ سے افضل ہے۔ اسی بات پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ مسلمان کے اسی طرح بدر میں آنے والے فرشتے بھی اور فرشتوں میں افضل ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ الفجر میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ٹھیک ہے۔ بشری کمزوریاں ہیں، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، لیکن ان کی قربانیاں بہت تھی، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتا ہے فرشتوں کا بھیجنا اور تمہیں اس کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کا بھیجنا اور تمہیں اس کی خوشخبری دینا صرف تمہاری خوشی اور اطمینان دل کے لیے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے بغیر بھی اس پر قادر ہے جس کی چاہے مدد کرے اور اسے غالب کر دے۔ بغیر نصرت پروردگار کے کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ نصرت جو ہے، فتح جو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے، جیسے فرمان ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آخر تک کافروں سے جب میدان جنگ ہو تو گردن مارنا ہے، جب اس میں کامیابی ہو جائے تو پھر قید کرنا ہے، اس کے بعد یا احسان کے طور پر چھوڑ دینا یا فدیہ لے لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی موقوف ہو جائے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو یا احسان کے طور پہ چھوڑ دو۔ یہ ظاہری صورت ہے، اگر رب چاہے تو آپ ہی ان سے بدلے لے لے، لیکن وہ ایک سے ایک کو آزما رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال اکارت نہیں جائیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ راہ دکھائے گا اور انہیں خوشحال کر دے گا اور جان پہچان کی جنت میں لے جائے گئے۔ اور آیت میں ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں میں گھماتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے اور شہیدوں کو الگ کر لے۔ ظالموں سے اللہ ناخوش رہتا ہے، اس میں ایمانداروں کا امتیاز ہو جاتا ہے، اور یہ کفار کے مٹانے کی صورت ہے۔ جہاد کا شریف فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو معاہدوں کے ہاتھوں سزا دیتا ہے۔ اس سے پہلے عام آسمانی عذاب سے وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ عام آسمانی عذاب سے ہلاک کر دیے جاتے تھے، جیسے قوم نوح پر طوفان آیا، عاد والے آندھی میں تباہ ہوئے۔ آپ سارا پڑھ چکی ہیں نا پچھلی صورت میں، سمودی چیخ سے غارت کر دیے گئے، قوم لوط پر پتھر بھی برسے، بلکہ یہ سارا مجھے بتانے کی وجہ پوچھنا تھا آپ لوگوں سے، قوم لوط پر پتھر بھی برسے، زمین میں بھی دھسائے گئے اور ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، قوم شعیب پر ابر کا عذاب آیا۔ دیکھیں آپ کا سارا پچھلی صورت کا ریویژن ہو رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دشمنان دین ماں فرعون اور اس کی قوم اور اس کے لشکر کے ڈبو دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری، اس کے بعد سے اللہ کا حکم جاری ہو گیا، جیسے فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرٌ، پہلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو سوچنے سمجھنے کی بات تھی۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو سزا دینا شروع کی تاکہ مسلمانوں کے دل صاف ہو جائیں اور کافروں کی ذلت اور بڑھ جائے۔ پھر جنگیں ہونے لگی نا آپ سب جمع، جیسے اس امت کو اللہ جل شانہ کا حکم ہے قاتلوہم یعذبوہم اللہ بایدیکم، آخر تک اے مومنو ان سے جہاد کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں ذلیل کرے گا اور تمہیں ان پر مدد عطا فرما کر مومنوں کے سینے صاف کر دے گا۔ اس میدان بدر میں گھمنڈ نخوت کے پتلوں کا، کفر کے سرداروں کا، ان مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہونا جن پر ہمیشہ ان کی نظریں ذلت اور حقارت کے ساتھ پڑتی رہیں۔ مکہ میں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور وہ لوگ بہت اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے تھے۔ تو اس میدان بدر میں گھمنڈ اور نخوت کے پتلوں کا کفار اچھا ایکو ہو رہا ہے نا، میری آواز ایکو ہو رہی ہے؟ جی ان سے جہاد کرو، اللہ نے تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں ذلیل کرے گا، تمہیں ان پر مدد عطا فرما کر مومنوں کے سینے صاف کر دے گا۔ اس میدان بدر میں گھمنڈ و نخوت کے پتلوں کا، یعنی کفار مکہ جو تھے، قریش تھے، کفر کے سرداروں کا، ان مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہونا جن پر ہمیشہ ان کی نظریں ذلت و حقارت کے ساتھ پڑتی رہیں، کچھ کم نہ تھا۔ ابو جہل اگر اپنے گھر میں اللہ کے کسی عذاب سے ہلاک ہو جاتا تو اس میں وہ شان نہ تھی جو معرکہ قتال میں مسلمانوں کے ہاتھوں ٹکڑے ہونے میں ہے۔ اور پتہ ہے نا
یہاں پہ وہ ٹکڑے اس کے ہوئے تھے جنگ بدر میں. جیسے کہ ابو لہب کی موت اسی طرح کے واقع ہوئی تھی. اللہ کے عذاب میں ایسا سڑا کہ موت کے بعد کسی نے نہ تو اسے نہلایا نہ دفنایا ابو لہب کو، بلکہ دور سے پانی ڈال کر لوگوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے اور انہی میں وہ دب گیا. اللہ عزت والا. اچھا یہ جو واقعہ، یہ جو تفسیر میں ہے کہ ابو لہب کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ اللہ کے عذاب میں ایسا سڑا کہ موت کے بعد کسی نے نہ تو اسے نہلایا نہ دفنایا، بلکہ دور سے پانی ڈال کر لوگوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے اور انہی میں وہ دب گیا. اس کے بیٹوں نے بھی اسے دفنانے کہ کس صورت میں آتا ہے ابو لہب کے بارے میں؟ انمیوٹ کر کے بتائیں. سورہ لہب. جی ہاں، سورۃ اللہب ہے نا، کہ اس کا مال بھی اس کا کام نہ آیا اور نہ تبت یدا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. دونوں تبت یدا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا صباحا، پتہ ہے نا وہاں پہ تو کوئی لاؤڈ اسپیکرز نہیں ہوتے تھے، تو پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے اور لوگوں کو بلایا جاتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دین کی دعوت دی اور پہلے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن آ گئے ہیں تو میری بات کا یقین کر لو گے، تو سب نے کہا بالکل، کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے بھی صادق مومن تھے. لیکن جہاں ہی آپ نے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو وہ ابو لہب کہتا تب لک، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تباہ ہو جائے، استغفر اللہ استغفر. تو اللہ نے سورۃ اتار دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تباہ ہو گئے تھا ابی لہب کے دونوں ہاتھ. ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے دونوں ہاتھ یعنی اس کے بیٹے کام آئے کچھ بھی. اس کو سونے کا ہرن دیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ مجاور تھے، متولی تھے خانہ کعبہ کے، تو نذرانے بھی بہت آتے تھے حج پہ اور لوگ آتے تھے عمرہ پر، تو اس کو سونے کے 2 ہرن بھی اس کے تھے، وہ کام نہ آئے. اس کی لاش جو ہے اتنی بدبو تھی کہ گڑنے سڑنے کے لیے جو ہے دفنایا بھی نہیں گیا، نہلایا بھی نہیں گیا، اتنی گل سڑ گئی کہ اس کے بیٹوں نے، جب لوگوں نے کہا کہ اب تو بدبو آ رہی ہے، گل سڑ گئی ہے، تو اس کے بیٹوں نے، دونوں بیٹوں نے لکڑی سے پانی میں ڈلوا دیا حبشیوں کے، جو کالے حبشی ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھوں. تو ابو لہب کی موت اس طرح واقع ہوئی تھی کہ اللہ کے عذاب میں ایسا سڑا کہ موت کے بعد کسی نے نہ تو اسے نہلایا نہ دفنایا، بلکہ دور سے پانی ڈال کر لوگوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے، انہی میں وہ ڈوب گیا. اللہ عزت والا ہے، پھر اس کا رسول اور ایماندار دنیا آخرت میں عزت اور بھلائی انہی کے حصے کی چیز ہے. جیسے ارشاد ہے انا لنصر رسولنا، ہم ضرور بضرور اپنے رسولوں کی ایماندار بندوں اس جہان میں مدد فرمائیں گے. اپنے رسولوں کی بھی، ایماندار بندوں کی بھی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی مدد فرمائیں گے. تو اگر ہم ایماندار ہیں، ہمارا ایمان پکا ہے، تو اس دنیا میں بھی ہماری مدد ہوگی اور اس دوسرے جہان میں بھی موت کے بعد. اللہ حکیم ہے، گو وہ قادر تھا کہ بغیر تمہارے لڑے بڑے کفار کو ملیاں میٹ کر دے، لیکن اس میں بھی اس کی حکمت ہے جو وہ تمہارے ہاتھوں انہیں ڈھیر کر رہا ہے. اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب ہم جو ہے آیت نمبر 11 پہ آتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن از، جب، یغشیکم، یغشی ڈھانپ رہی تھی، کم تمہیں، یغشیکم النعاس، نعاس اون کو کہتے ہیں، امنتن امن والی، منہ اس کی طرف سے، وینزل وہ، اور ینزل وہ اتار رہا تھا، کون؟ اللہ، علیکم اللہ پر، کم تم، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، مان پانی، لیطہرکم لی تاکہ، یطہرا طہرا اس کا روٹ ورڈ ہے، یطہرا وہ پاک کر دے، کم تمہیں تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، بھی ساتھ ہی اس کے، بھی ساتھ اس کے، ویذہبا وہ، اور یذہبا وہ لے جائے، انکم ان سے، انکم تم سے، رجزا نجاست، الشیطانی شیطان کی، ولیربتا وہ، اور لی تاکہ، یربتا وہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، قلوب قلب کی جمع، ویثبت وہ، اور یثبت وہ جما دے، ویثبت اور وہ جما دے، بھی ساتھ اس کے، الاقدام قدموں کو، قدم کی جمع اقدام. اب رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ اس آیت کا.
اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کے ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس یغشیکم النعاسا، اس جب آتا ہے تو کسی واقعے کا ذکر ہوتا ہے، یاد کرو اس وقت کو، یعنی جب یغشیکم النعاسا امنتن، جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، کس کی؟ امن کی اونگ، امنتن منہ، امن والی اس کی طرف سے، یعنی یہ امن والی اونگ جو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ تم پہ اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے، کیا کرنے کے لیے؟ چین دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے، تاکہ تمہیں چین آ جائے۔ یغشیکم نعاسا امنتن منہ، ٹھیک ہے۔ تو جنگ عہد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور اطمینان اور سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت نیند ہوتی، بہت کام ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ایک اونگ آ جاتی، وہ اتنی اچھی ایک اونگ ہوتی ہے کہ آپ کی نیند جو ہے تھوڑی سی دیر میں نیند کا غلبہ بھی چلا جاتا ہے۔ بہت بار دفعہ اونگ آتی، میٹھی نیند کی طرح اونگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اونگ طاری کر دی تھی تاکہ دلوں کے بوجھ ہلکے ہو جائیں اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، پانی برسا رہا تھا، کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے، اور کیا کرے؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دفع کر دے۔ یعنی یہ تھا کہ تیسرا انعام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی، جس سے ایک تو ریتیلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ جب پانی ہو جاتا ہے تو ریتیلی زمین کیا ہو جاتی ہے، اس میں نقل و حرکت، چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے، وضو و طہارت میں آسانی ہو گئی جب پانی برسا۔ تیسرے، اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا۔ شیطانی وسوسہ کیا تھا؟ جو اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا شیطان، کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو، یعنی اتنے نیک ہو، پانی سے محروم ہو۔ دوسرے، جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیسے اللہ کی رحمت و نصرت تمہیں حاصل ہوگی؟ گندگی میں لڑو گے تھے۔ تیسرے، تم پیاسے ہو جبکہ تمہارے دشمن سیراب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے شیطانی وسوسے شیطان ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ شیطان کبھی بھی نہیں سوتا، ہر جگہ کام کرتا ہے، اور شیطان کو اللہ نے کہا ہے تمہارا ابدی اور ازلی دشمن ہے۔ اس کو ہم دشمن سمجھتے نہیں ہیں نا، تو اس کو اپنا دشمن سمجھے اور اس کے حملوں سے دور رہیں، اور جب بھی ایسی کوئی بات دماغ میں آئے، سمجھ جائے کہ شیطان مجھے بہکارا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے۔ پھر وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اونگ ان پہ طاری کر دی، اونگ سے ان کو ڈھانپ لیا تو ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تاکہ وہ پاک صاف ہو جائیں، اور پھر وضو طہارت سب میں آسانی ہو جائے، اور پھر شیطان کی نجاست جو ان کے دلوں میں تھی وہ بھی دور کر دی، وہ جو وسوسے ڈال لیا، کیوں؟ تاکہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ کیا ہو جائیں؟ تمہارے دل مضبوط کر دے، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، ان ساری نعمتوں سے تمہارے قدم، تمہارے پاؤں جما دے تاکہ دشمنوں سے اچھی طرح مقابلہ کر سکیں۔ یہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا۔ یہ سارے انعامات ہیں اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 12، پھر ایک ساتھ اور مزید تفصیل کر لیں گے انشاءاللہ۔ وٹ ون ٹرانسلیشن از، جب یوں ہی وہی کر رہا تھا، رب کا آپ کا، رب کا رب آپ کا، الملائکتی، الہ طرف، الملائکتی فرشتوں کے۔ آپ کا ہوم ورک ہے، الہ کون سا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، بتائیے گا۔ حروف عطف ہے، حروف جارہ ہے، کیا گرامر کی بک کھولیے گا کیونکہ ہم گرامر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ الملائکتی طرف فرشتوں کے، انی بے شک میں، معکم ساتھ، کم تمہارے، معکم ساتھ ہوں تمہارے، فثبتوا پس ثابت رکھو، الذین انہیں جو، آمنو ایمان لائے، سألقی ان قریب، سیقول میں بھی سا آتا ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ، سیقول سفہا، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے قبلے کو چھوڑ کے
اور بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف اپنا قبلہ بنا لیا نا، تو اس میں بھی سا آتا ہے، ان قریب، ان قریب، القی میں ڈال دوں گا، القی ان قریب میں ڈال دوں گا۔ میں اس لیے ریفرنس دیتی ہوں کہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کو پہچانو۔ فی قلوبی، فی میں، قلوبی دلوں، قلب کی جمع، فی قلوبی قلبن کی جمع، فی قلوبی دلوں میں، الذین ان کے جنہوں نے کفرو کفر کیا، الرعبا روب کو، فضربو پس ادربو مارو، فوقا اوپر، الاعناقی گردنوں کے، عنقن کی جمع عنقن، عنق ایک گردن، آناق گردن جمع، الاعناق گردنوں کے، وَاضْرِبُوا اور ادربو مارو، منہم ان کے، کل ہر بنان جوڑ پر، جو ہمارے جوڑ ہے نا، جو پوربے ہے وہ جوڑ ہے، اور اس میں دونوں پوربے ہمارے آگے، ہاتھوں اور پیروں کے دونوں۔ اب لفظی رواں ترجمہ، اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو ارشاد کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ از یو ہی ربو کا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب نے وحی کی، کس کی طرف وحی کی؟ الی الملائکتی، فرشتوں کی طرف وحی کی، یا فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کیونکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی تھی، اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کی کسی چیز کی، اللہ تو کہے کن اور فیکن ہو جاتا ہے۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بھی ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی اس کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا فرمایا فرشتوں سے، ان کے دلوں میں روب ڈالو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اور کیا کرو تم ان کی گردنوں پر مارو، عناقی، وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پہ مارو، ان کے پور کو مارو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ بنان ہاتھوں اور پیروں کے پوربا ہے نا، جس کے اوپر ناخن ہے، پوربا آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف، کنارے یا اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جائیں گے۔ اگر یہ پوربے کاٹ دیے جائے تو معذور ہو جاتا ہے نا انسان، ٹپ آف دا فنگر۔ اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 13 کی طرف آتے ہیں، پھر ہم 11 12 13 14 ایک ساتھ تفسیر کر لیں گے اور اس کی مزید تفسیر۔ آیت 13 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ذالکا، یہ، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ ہم انہوں نے، ہم ضمیر ہے، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ انہوں نے، شاقوا مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور رسول ہو اس کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور من جو کوئی، یشاققی مخالفت کرے گا، یشاقق اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ تو اِنَّ بے شک، اللہ شدید سخت، العقاب سزا والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں رواں ترجمے کی طرف، رننگ ٹرانسلیشن اس آیت کی۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں۔ ذالکا، یہ کیا یہ جو کہ پیچھے باتیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی، کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے پور پہ مارو کیونکہ وہ معذور ہو جائیں تو تلوار چلانے کے قابل نہ ہو۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ذالکا، یہ اس لیے ہوا، بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ اللہ اور رسول کی مخالفت کی، ٹھیک ہے۔
ان سے جنگ بستہ ہو گئے، لڑنے آ گئے، کمر بستہ لڑنے آ گئے، انہوں نے مخالفت کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مخالفت کرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سزائیں ان کو دی جو ہم نے آیت میں پڑھی، آیت نمبر 14 کرتے ہیں ہم لفظی ترجمہ. ذالکم، یہ ہے سزا، فذوقوہ، فذوقو پس چکھو، ہو اسے، وہ اور انا بے شک للکافرین لیے کافرین کافروں کے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، النار آگ کا عذاب، عذاب النار آگ کا عذاب ہے. ہم آیت کی طرف آتے ہیں. ذالکم، ذالکم آیت کی طرح، یہ تم ذالکم فذوقوہ، اور ذالکم سو فذوقوہ یہ سزا چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عذاب النار، اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرری ہے. دنیا میں تو عذاب ملتا ہے، جہنم کا عذاب بھی ان کا انتظار کر رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیت 11 12 13 14، اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بیان فرماتا ہے کہ اس جنگ بدر میں جبکہ اپنی کمی اور کافروں کی زیادتی، اپنی بے سر و سامانی، کیونکہ وہ 313 تھے، اونٹ گھوڑے بھی زیادہ نہیں تھے، اپنی بے سر و سامانی اور کافروں کی پرشوکت سر و سامان دیکھ کر مسلمانوں کے دل پر برا اثر پڑ رہا تھا. پروردگار نے ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے ان پر اونگ ڈال دی. جنگ عہد میں بھی یہی حال ہوا تھا. جیسے فرمان ہے ثم انزل الیکم من بعد الغم امنا نعاسا یغشی، یعنی پورے غم اور رنج کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا جو اونگ کی صورت میں تمہیں ڈھانپے ہوئے تھا. ایک جماعت اسی میں مشغول تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر عہد والے دن، اب عہد کا بھی بتایا گیا بیچ میں، جن پر عہد والے دن اونگ غالب آ گئی تھی. اونگ دونوں جنگوں میں آئی تھی، اللہ نے ڈالی تھی، جنگ بدر میں بھی جنگ عہد میں. اس وقت نیند میں جھوم رہا تھا، میری تلوار میرے ہاتھ سے گر پڑتی تھی اور میں اٹھاتا تھا. میں نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ لوگ ڈھالے سروں پر رکھے ہوئے نیند کے جھولے لے رہے ہیں. جب اونگ آتی ہے تو آپ کے ہاتھ سے بھی چیز گر جاتی ہے نا، پھر ایک دم آپ چونک کے اٹھ جاتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر والے دن ہمارے پورے لشکر میں گھڑ سوار صرف ایک ہی حضرت مقداد تھے. میں نے نگاہ بھر کر دیکھا کہ سارا لشکر نیند میں مست ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے. آپ ایک درخت کے تلے نماز میں مشغول تھے، روتے جاتے تھے اور نماز پڑھتے جاتے تھے. سبحان اللہ، ہر وقت امت کی فکر، ہر وقت سجدے میں گرے ہوئے، ہر وقت اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، اللہم امتی اللہم امتی. صبح تک آپ اسی طرح مناجات میں مشغول رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اونگ کا آنا اللہ کی طرف سے امن کا ملنا ہے، اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی حرکت ہے. تو نماز میں اونگ آ جائے تو شیطان کی حرکت ہوتی ہے. اونگ صرف آنکھوں میں ہی ہوتی ہے اور نیند کا تعلق دل سے ہے. اور یاد رہے کہ اونگ آنے کا مشہور واقعہ تو جنگ عہد کا ہے، لیکن اس آیت میں جو بدر کے واقعے کے قصے کے بیان میں ہے اونگ کا اترنا موجود ہے. بس سخت لڑائی کے وقت یہ واقع ہوا اور مومنوں کے دل اللہ کے عطا کردہ امن سے مطمئن ہو گئے. یہ 4 انعامات ہوئے نا، اور یہ بھی مومنوں پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کا لطف اور رحم تھا. سچ ہے سختی کے بعد آسانی ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپڑ تلے دعا میں مشغول تھے. جو حضور اونگنے لگے، تھوڑی دیر میں جاگے اور تبسم فرما کر حضرت صدیق اکبر سے فرمایا خوش ہو، یہ ہے جبریل علیہ السلام. گرد آلود پھر آیت آئی سیہزم الجمع ویولون الدبر، پڑھتے ہوئے جھونپڑے کے دروازے سے باہر تشریف لائے، یعنی ابھی ابھی یہ لشکر شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. دوسرا احسان اس جنگ کے موقع پر یہ ہوا کہ بارش برس گئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے میدان بدر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا. مسلمانوں کے اور پانی کے درمیان وہ حائل ہو گئے تھے. مسلمان کمزوری کے حالت میں تھے. شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ تم تو اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہو
اور اللہ کے رسول کو اپنے میں موجود مانتے ہو، اور حالت یہ ہے کہ پانی تک تمہارے قبضے میں نہیں، مشرکین کے ہاتھ میں پانی ہے، تم نماز بھی جنبی ہونے کی حالت میں پڑھ رہے ہو، تو ایسے وقت آسمان سے مے برسنا شروع ہوا اور پانی کی ریل پیل ہو گئی، مسلمانوں نے پیا بھی، پلایا بھی، نہا دھو کر پاکی بھی حاصل کر لی، اور پانی پھر بھی لیا اور پانی بھر بھی لیا، اور شیطانی وسوسے بھی زائل ہو گئے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، پانی آپ سے جب بارش ہوتی تھی تو بارش کے پانی میں گیلے ہوتے تھے، یہ سنت ہے کیونکہ بیماریاں دور ہو جاتی، اور شیطانی وسوسہ بھی زائل ہو گیا۔ جو چکنی مٹی پانی کے راستے میں تھی دھل کر وہاں کی سخت زمین نکل آئی اور ریت جم گئی، اور اس پر آمد و رفت آسان ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنے سارے انعام ہوئے نا جنگ بدر میں۔ میں سوچتی ہوں کہ آج ہم یہ محفلیں نہیں رکھتے، چلو گھروں پہ نہیں ہے تو نالج از نو باؤنڈ، ماشاء اللہ ہم سب آمادہ ہو گئے اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے، کہ ٹھیک ہے ہم زوم پہ ہی پڑھ لیں گے، بلکہ زوم پہ تو عین الیقین ہو گیا ہے، اسکرین پہ ساری آپ کے پاس حدیثیں اور آیتیں مبارکہ آ جاتی ہیں، سارے نوٹس بھی، اور علماء کے اقوال بھی کوشش ہوتی ہے وہ بھی پوسٹ کیے جائیں، شو کیے جائیں، سلائڈز دکھائے جائیں، اور بلکہ اس کے آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیتے ہیں، زیادہ ہم پہ علم آ رہا ہے، زوم کے بھی بڑے فائدے ہوئے۔ تو اگر میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم یہ محلے سے ہم شروع ہوا، اب ہماری دور دراز پورے نیو یارک کے لیے تو پوری دنیا کے لیے درس، تو اللہ کی محفل تو دور دور سے آج ہمارے پاس پاکستان سے بھی ہماری بہن موجود ہیں، اور اس محلے کے علاوہ کہاں کہاں پھیل گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آج ہم جمع نہ ہوتے، اس طرح کے حلقے نہ رکھتے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کا تعاون ہے، ماشاءاللہ اپنے گھر آپ دے دیتی تھیں تو سب لوگ بڑے شوق سے، اور کچھ چائے پانی کا بھی انتظام کرتی تھی، کھلانے پلانے کا بھی، تو الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ توفیق بڑھتی جائے اور اس کام کو آپ کرتے جائیں تو یہ قبولیت کے عظما کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، تو یہ قبولیت کے آثار ہوتے ہیں نا، کہ ہمیں اگر زیادہ توفیق ملتی جائے تو اگر ہم نہ جمع ہوتے تو ہمیں یہ جنگ بدر کی اتنی تفصیل پتہ ہی نہیں چلتی۔ جنگ بدر جنگ بدر جنگ بدر سنتے ہیں بس تھوڑا بہت، کہیں سے کوئی حدیث کہیں سے کوئی حدیث، اب کتنی روانی سے ہم ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب آپ لوگوں کا تعاون ہے کہ آپ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میں درس نہ بھی کروں تو مجھے میسیج آ جاتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں، ہفتے میں ایک ہو جائے، یا آپ لوگ زوم پہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں، بہت ہمیں خالی خالی لگ رہا تھا، اللہ کے ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اب شیطان گھروں سے بھی دیکھے بھاگ رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا شکر کریں، میرے ساتھ شکر کریں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلمات۔ اللہ آپ کی توفیق سے سب ہو رہا ہے، اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، آپ نے ہمیں چن لیا، اللہ ہی ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھیے گا۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ثبت، کہ ہم نے یہ سب انعامات اس لیے کہ جنگ میں ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھیے گا، قبر کے سوالات پر ثابت قدم رکھیے گا۔ پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے پانی پیا بھی، پلایا بھی، نہا دھو کر پاکی بھی حاصل کر لی، اور پانی بھر بھی لیا، اور شیطانی وسوسہ بھی زائل ہو گیا۔ جو چکنی مٹی پانی کے راستے میں تھی دھل کر وہاں کی سخت زمین نکل آئی اور ریت جم گئی، کہ اس پر آمد و رفت آسان ہو گئی، اور فرشتوں کی امداد آسمان سے آ گئی۔ 500 فرشتے تو جبریل علیہ السلام کے ماتحتی میں، اور 500 حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں۔ مشہور یہ کہ جب آپ بدر کی طرف تشریف لے چلے تو سب سے پہلے جو پانی تھا وہاں ٹھہرے، جب حضرت خباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کو اللہ کا حکم یہاں پڑاؤ کرنے کا ہو تب تو خیر، اور اگر جنگی مسلط کے ساتھ پڑاؤ کیا ہو تو آپ اور آگے چلیے، آخری پانی پر قبضہ کیجئے، وہیں حوض بنا کر یہاں کے سب پانی وہاں جمع کر لیں تو پانی پر ہمارا قبضہ رہے گا۔ یہ دی تھی نا خباب بن منظر نے یہ رائے، یہ مشورہ، اور دشمن پانی کے بغیر رہ جائے گا، اور آپ نے بھی یہی کیا تھا۔ تو مغازی اموی میں ہے کہ اس رائے کے بعد جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں ایک فرشتے نے آ کر آپ کو سلام پہنچایا۔ جب حضرت خباب بن منظر نے یہ رائے دی نا کہ پانی پہ قبضہ کر لیں، تو آ کر آپ کو سلام پہنچایا، اور اللہ کا حکم بھی کہ یہی رائے ٹھیک ہے۔ آپ نے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں آسمان کے تمام فرشتوں سے واقف نہیں ہوں۔ دیکھیں ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آسمان کے تمام فرشتوں سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے جنود، میرے لشکروں کو اللہ میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے یہ جنود، یہ لشکر فرشتوں کے کتنے ہیں۔ ہاں یہ ہے تو یہ فرشتہ شیطان نہیں۔ سیرت ابن اسحاق میں کہ مشرکین ڈھلوان کی طرف تھے اور مسلمان اونچائی کی طرف،
بارش ہونے سے مسلمانوں کی طرف تو زمین ڈھل کر صاف ہو گئی اور پانی سے انہیں نفع پہنچا، لیکن مشرکین کی طرف پانی کھڑا ہو گیا، کیچڑ اور پھسلن ہو گئی کہ انہیں چلنا بھرنا دوبھر ہو گیا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش ان سے پہلے نازل کی، غبار جم گیا، زمین سخت ہو گئی، دلوں میں خوشی پیدا ہو گئی، ثابت قدمی میسر ہو چکی، اب اونگ آنے لگی اور مسلمان تازہ دم ہو گئے۔ تو کیا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش اونگ سے پہلے نازل کی، پہلے بارش ہوئی، پھر اونگ آئی، پھر اس سے کیا ہوا؟ بارش سے غبار جم گیا، زمین سخت ہو گئی، دلوں میں خوشی پیدا ہو گئی، ثابت قدمی میسر ہو چکی، وہ ثابت قدم ہو گئے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیڈ فاسٹ ہو گئے، اب اونگ آنے لگی اور مسلمان تازہ دم ہو گئے۔ صبح لڑائی ہونے والی تھی، رات کو ہلکی سی بارش ہو گئی، ہم درختوں تلے جا چھپے۔ حضور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلاتے رہے، یہ اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے، وضو بھی کر لو، غسل بھی، اس ظاہری پاکی کے ساتھ ہی باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہوئی۔ باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ شیطانی وسوسے، شیطان کے وسوسے، جو شیطانی وسوسے بھی دور ہو گئے، دل مطمئن ہو گئے، جیسے کہ جنتیوں کے بارے میں فرمان ہے کہ علیہم ثیاب سندس خضرا، آخر تک ان کے بدن پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے، ہمیں بھی اللہ ریشمی کپڑے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں۔ انہیں ان کا رب پاک صاف شربت پلائے گا، پس لباس اور زیور تو ظاہری زینت کی چیز ہوئی، اور پاک کرنے والا پانی جس سے دلوں کی پاکیزگی، حسد، بغض کی دوری ہو جائے، یہ بھی باطنی زینت ہے کہ دل اگر پاک ہو جائے حسد بغض کینے سے تو یہ بھی باطنی زینت ہوتی ہے۔ پھر فرماتا ہے اس سے مقصود دلوں کی مضبوطی بھی تھی، صبر و برداشت پیدا ہو، شجاعت و بہادری ہو، دل بڑھ جائے، ثابت قدمی ظاہر ہو جائے، حملے میں استقامت پیدا ہو جائے، واللہ علم۔ پھر ایک باطنی نعمت کا اظہار فرما رہا تھا کہ مسلمان اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تقدس و تمجد نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کرو، ان کے ساتھ مل کر ہمارے دشمنوں کو نشا دکھاؤ، ان کی گنتی گھٹاؤ اور ہمارے دوستوں کی تعداد بڑھاؤ۔ کہا گیا ہے کہ فرشتہ کسی مسلمان کے پاس آتا اور کہتا کہ مشرک میں عجیب بددلی پھیلی ہوئی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے قدم نہیں جم سکتے، ہم تو بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اب ہر ایک دوسرے سے کہتا، دوسرا تیسرے سے، پھر صحابہ کے دل بڑھ جاتے اور سمجھ لیتے کہ مشرکوں میں طاقت و قوت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس کام میں لگو، ادھر میں مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دوں گا، میں ان کے دلوں میں ذلت اور حقارت ڈال دوں گا۔ میرے حکم نہ ماننے والوں کا، میرے رسول کے منکروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر تم ان کے سروں پر وار لگا کر دماغ نکال دو، گردنوں پر تلوار مار کر سر اور دھڑ میں جدائی کر دو، ہاتھوں پاؤں اور جوڑ جوڑ پور پور کو تاک تاک کر زخم بناؤ۔ بنان کے لفظ آئے نا، پور 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 پور، پس گردنوں کے اوپر سے بعض کے نزدیک بعض کے نزدیک مراد تو سر ہے اور بعض کے نزدیک خود گردن مراد ہے، بعض کے نزدیک مراد تو سر ہے اور بعض اسکالرز کے نزدیک خود گردن مراد ہے۔ چنانچہ اور جگہ فَضَرَبُ الرِّقَابِ، گردنیں مارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قدرتی عذابوں سے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا بلکہ گردن مارنے اور قید کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ گردن پر اور سر پر وار کرنے کا استدلال اس سے ہو سکتا ہے۔ مغازی امی میں ہے کہ مقتولین بدر کے پاس سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک شعر کی ابتدائی ٹکڑا آپ نے پڑھ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا شعر پڑھ دیا۔ آپ کو نہ شعر یاد تھے نہ آپ کے لائق۔ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ ظالم اور باغی تھے آج تک غلبے اور شوکت سے تھے، آج ان کے سر ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ بکھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو مشرک لوگ فرشتوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے انہیں مسلمان اس طرح پہچان لیتے تھے کہ ان کی گردنوں کے اوپر اور ہاتھ پیروں کے جوڑ ایسے زخم زدہ تھے جیسے آگ سے جلے ہوئے نشانات۔ استغفر اللہ۔ بنان جمع ہے بنانتن کی، عربی شعروں میں بنانتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بس ہر جوڑ اور ہر حصے کو بنان کہتے ہیں۔ اور ظاہر رحم اللہ کہتے ہیں منہ پر آگ کے کوڑے برساؤ، ہاں جب انہیں گرفتار کر لو پھر نہ مارنا۔ ابو جہل ملعون نے کہا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو زندہ گرفتار کر لو تاکہ ہم انہیں اس بات کا مزہ زیادہ دیر تک چکھائیں کہ وہ ہمارے دین کو برا کہتے تھے، ہمارے دین سے ہٹ گئے تھے، لات عزا کی پرستش شور بیٹھے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ چنانچہ جو 70 آدمی ان کافروں کے قتل ہوئے ان میں ایک یہ پاجی بھی تھا، ابو جہل تھا، اور جو 70 آدمی قید ہوئے ان میں ایک عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قید میں ہی قتل کیا گیا۔
اور اس سمیت مقتولین مشرکین کی تعداد 70 ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کی مخالفت کا نتیجہ اور بدلہ یہ ہے، شقاق ماخوذ شق سے، شق کہتے ہیں پھاڑنے، چیرنے اور دو ٹکڑے کرنے کو۔ پس ان لوگوں نے گویا شریعت ایمان اور فرمانبرداری کو ایک طرف کیا اور دوسری جانب خود رہے لکڑی کی پھاڑنے کو بھی عرب یہی کہتے ہیں، جبکہ لکڑی کے دو ٹکڑے کرنے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل کر کوئی بچ نہیں سکا۔ کون ہے جو اللہ سے چھپ جائے، اس کے بے پناہ اور سخت عذابوں سے بچ جائے؟ نہ کوئی اس کے مقابلے کا، نہ کسی کو اس کے عذابوں کی طاقت، نہ اس سے کوئی بچ نکلنے، نہ اس کے غضب کا کوئی سہ سکے۔ وہ بلند و بالا اور غالب اور انتقام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود اور رب نہیں، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفتوں میں یکتا اور لا شریک ہے۔ اے کافرو، دنیا کے یہ عذاب اٹھاؤ اور ابھی آخرت میں دوزخ کا عذاب باقی ہے۔ تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے نافرمانیوں سے اپنی، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے، جو ہم پڑھتے سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنانے ہم سب کی اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کرے۔ جتنی مشکلات ہیں اللہ، میری بہنیں آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہیں، کوئی بیماریاں ہیں، کوئی بے روزگاری ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی کسی کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ تمام مریضوں کو، اور یا الہی انیسہ کو بھی شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ بسم الباس یا رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیٹرڈے کو کل ہمارا انگلش کا درس ہوگا، تو سب کو بتائیے گا، خود بھی لے آئیے گا، بچوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو، نواسے نواسیوں کو، سب کو۔ اچھا، یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، جیسے صحابہ کرام کے دل میں تھا جب ان سے کہا گیا احد کی جنگ، تو فرمایا ایک صحابی نے کہ احد کے اس کنارے سے مجھے، احد کے اس پہاڑ کے کنارے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دیجئے۔ کفر، فسق، عصیان، گناہ کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کیجئے اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھیے، اور ہمیں صالحین سے ملا دیجئے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو، نہ ہم فتنے میں پڑیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انگلش میں درس ہوگا انشاءاللہ، خود بھی آئیے، بیٹے بیٹیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں سب کو لے کر، اور جو ہے پھر منڈے کو انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی۔ تو چلے ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ بولنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہوں اس سلسلے میں، جنگ بدر کے واقعات یا کچھ، یا 65 کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہو، تو اپنی بات رکھیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔